مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور سینئر مفتی ہیں, سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے, اور باقی آپ جانتے ہی ہیں. وہ صاحب روٹین کے سوالات کے سے پہلے کچھ اور ایک ایشو ہے, اس پر آپ سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سانحہ قصور دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ جامعۃ الرشید نے بھی اس کی مذمت میں اس کی مثبت ایسے جو معاملات ہوتے ہیں, ایسے جو غلیظ جو سرگرمیاں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی شروع ہیں کچھ عرصے سے, خاص طور پہ قصور میں, ان کی مذمت بہت ہی مثبت انداز سے ایک اویئرنیس کے انداز میں جاری رکھی ہے, ابھی تک جاری ہے. لیکن کچھ حلقے وہ اس کو بہت ہی منفی رنگ دے رہے ہیں, احتجاج کے نام پر, ہمدردی کے نام پر, اسلامی تعلیمات کو خدا نخواستہ بے رحم کر کے پیش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اعتراض جو کیے جا رہے ہیں بنیادی طور پر یہ کہ اگر اسلامی سزا نافذ ہوتی, اسلامی قاضی عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا, تو اس بچی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. یعنی ایسا معاشرے کو بتایا جا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے. جن کے پاس پلیٹ فارم ہے, جن کے پاس ہتھیار ہیں, یہ ذرائع استعمال کر کے آگے اس پیغام کو پہنچانے کے, وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ایک 7 سالہ بچی ہے, وہ اگر قاضی کے سامنے اقرار کرتی ہے, وہاں دہائی دیتی ہے عدالت میں جا کر کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا اقرار قبول نہیں ہے کیونکہ وہ عاقل بالغ نہیں ہے. پھر اگر خود قاتل جا کر, اور یہ جو ظالم انسان ہے, یہ بدبخت جا کر وہاں اقرار کرتا ہے, اور اگر وہ اقرار کر کے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو موت کی سزا ملے گی. ادروائز اس کو موت کی سزا بھی نہیں ہے, 100 کوڑے مار کے چھٹی مل جائے گی, اور کوڑے بھی ایسی جگہ مارنے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس کی شرمگاہ پہ نہیں مارنے, اس کی کسی حساس جگہ پہ نہیں مارنے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے, وہاں جا کر اقرار نہیں کرتا, اور بچی ویسے ہی اس کی بات قابل قبول نہیں ہے, تو بچی کیا بنے گا اس ظلم کا؟ یعنی اس کی سزا کیسے دی جائے گی اس ظالم کو؟ گویا اس سے بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلامی جو تعزیرات ہیں, جو حدود ہیں, ان کے اندر وہ خدا نخواستہ کوئی ان کے اندر ایک جو مظلوم ہے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. وہ سب بہت اس کو بار بار سننے کے بعد, 3-4 دن سے پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد مجبور ہیں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے پر. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ تھوڑی سی ذرا عقلی اور نقلی انداز میں اس پر بات کریں گے اور کوئی آگاہی دیں گے ہمارے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس تحریر کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت واٹس ایپ پہ میرے سامنے ہے, سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. میں اس کے چند پیراگراف تھوڑے تھوڑے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس تحریر کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر زینب زندہ ہوتی, ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ زینب زندہ ہے, وہ کوڑے دان کے پاس بے ہوش پڑی ملی ہے, اسے بر وقت اسپتال پہنچا دیا گیا, اور پھر آگے انہوں نے ایک فرضی عدالت قائم کی ہے کہ شرعی عدالت ہے. قاضی اس بچی سے پوچھ رہا ہے کیا تمہارے والد نے رپورٹ لکھوائی ہے کہ تمہارے ساتھ زنا کیا گیا ہے؟ زینب جی مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں تمہاری عمر کیا ہے؟ زینب کہہ رہی میری عمر 7 سال ہے. قاضی صاحب وکیل صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے بچے کا دعویٰ شریعت میں اسلامی میں معتبر نہیں ہے, وہ عاقل بالغ نہیں ہے, لہذا یہ گویا کہ کیس کی سماعت نہیں ہوگی. اس طرح کی فضول چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آگے پھر وکیل نے میڈیکل رپورٹ پیش کی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زنا کی جو سزا ہے وہ میڈیکل رپورٹ سے نہیں ہوتی, اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک اسلامی شرعی عدالت فرض کر کے اپنی مرضی کا انہوں نے قاضی بٹھا کے جو, اور یہ ایک صاحب ہیں یعنی بڑے مشہور ہیں جو جن کی یہ تحریر ہے, اور وہ اس قسم کا پروپیگنڈا بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک فرضی عدالت قائم کی ہوئی ہے اور اپنی مرضی کا قاضی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں, کانوں میں ٹاٹ لگی ہوئی ہے, جو خود سے تحقیق نہیں کر رہا مسئلے کی. وہ ایک لگے بندے انہوں نے الفاظ قاضی کو سکھائے ہوئے ہیں کہ وہ وکیل سے پوچھ رہا ہے اور پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ نہیں ہے لہذا یہ معاملہ خارج ہوگا. پھر آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اگر زینب حنفی ہے تو مجرم کے انکار کے بعد 4 گواہوں نے اگر اسے اٹھا کر لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہو تو جنسی استمتاع کے عوض میں حق مہر جتنا معاوضہ ملنا ناممکن ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ مالکی فقہ کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہوگا, فقہ حنبلی کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہوگا. گویا 4 فقہا کا اور 4 فقہی مذاہب کا انہوں نے اس میں مذاق بھی بنایا. تو میں پوری تحریر تو نہیں پڑھتا, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ پوری تحریر پڑھی ہوگی, اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت اگر کچھ ثابت ہو بھی جائے تو زنا ثابت ہوا ہے, قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو اعتدال کے ساتھ 100 کوڑے لگائے جائیں, جس میں اور پھر فقہ کی کتاب کا ہدایہ کا حوالے بھی دیا ہوا ہے کہ لأن الحد زاجر, آگے لا متلف نہیں لکھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, عبارتیں بھی انہوں نے کانٹ چھاٹ کے اپنی مرضی سے لکھی ہے. لأن الحد زاجر, حد کا مقصد تنبیہ کرنا ہے. تو یہ
شروع سے ہی سارا ڈرامہ غلط انہوں نے رچایا ہے. یہ قاضی انہوں نے اپنی مرضی کا بٹھایا ہے. اگر یہ باقاعدہ مدارس سے پڑھا ہوا قاضی ہوتا اور چاروں فقہ پہ اس کو عبور ہوتا تو یہ فوراً کیس کی نوعیت سمجھ جاتا کہ یہ زنا کا کیس ہی نہیں ہے. چھوٹی بچی کو اغوا کرنا اور اسے ریپ کر کے ذہنی ٹارچر کرنا اور پھر اس کو ٹارچر کر کے اس کو پھینک دینا, یہ سارا کیس ہی اس میں نہیں آتا یہ کہ اس پر حد جاری ہو, بلکہ اس کا تعلق ہے تعزیر سے کہ ایک آدمی زمین میں فساد مچا رہا ہے, تو زمین میں جب وہ فساد مچا رہا ہے تو اس کی سزا وہ ہوگی جو سیاستاً حکومت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ کچھ بھی سخت سے سخت سزا جاری کر سکتی ہے. اور اس میں وہ 4 گواہوں کا مطالبہ نہیں کرے گی گورنمنٹ, بلکہ گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ مضبوط قرائن سے اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے, کسی کا مجرم ہونا مضبوط قرائن سے ثابت ہو جائے, چاہے وہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ہو یا اقرار کے ذریعے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو, تو گورنمنٹ اس کو عبرتناک سزا دے گی. اس کی ہمارے پاس احادیث میں بھی مثالیں ملتی ہیں, اور فقہا نے بھی چاروں فقہ میں کی کتابوں میں, جن کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا, اگر یہ پوری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے. انہوں نے صرف کتاب الحدود کا مطالعہ کیا اور تعزیر کا انہوں نے مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. یا تو جان بوجھ کر یہ ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا, یا انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور جان بوجھ کر یہ جاہل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کہانی ہے. تو تعزیر کا جو باب ہے نا, اس میں تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور مجرم نہ ملے تو بھی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ دیت کے ذریعے جو قتل ہوا ہے وہ اس کی تلافی کرے, لواحقین کو دیت ادا کرے اور مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ ایسا کیس ہے کہ یہ ریاستی جرم کہلاتا ہے. اس میں تو اگر لڑکی مقدمہ دائر نہ بھی کرے, انہوں نے تو بچی کو زندہ فرض کر کے مقدمہ کروا دیا نا, بچی زندہ نہیں بھی ہوتی, مر چکی ہے, اور اس کا باپ بھی کیس دائر نہ کرتا تو بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجرم کو پکڑتی. یہاں گورنمنٹ فریق بنے گی عوام کی طرف سے, کیونکہ یہ ایک ریاستی جرم ہے اس طرح بچی کا اغوا کرنا. تو یہ جو اس طرح کی انہوں نے تحریر سوشل میڈیا پہ, چونکہ یہ بہت زیادہ گشت کر رہی ہے, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ تحریر جو ہے اس وقت چل رہی ہے, اور اس سے لوگ فقہ سے بھی بدگمان ہو رہے ہیں, علماء سے بھی بدگمان ہو رہے ہیں, اور اس ایک شرعی عدالت کا انہوں نے مذاق اڑایا. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ شرعی عدالت نہیں ہے اس لیے اس قسم کی تحریریں چل رہی ہیں. اگر شرعی عدالت ہوتی تو ہر آدمی اٹھ کے کچھ بھی اسلام کے خلاف, شرعی عدالتوں کے خلاف نہ لکھتا, اور شرعی عدالت ہوتی تو اس قسم کے کیسز نہ ہوتے. شرعی عدالت جب ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً قصاص لیا جاتا ہے یا فوراً تعزیر نافذ کی جاتی ہے. یہ کیس قصاص کا نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. یہ نہ یہ حدود کا کیس ہے نہ یہ قصاص کا کیس ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اس تحریر کے محرر ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت پوری قوم غمزدہ ہے, ایک بچی کا ریپ ہوا ہے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس وقت اس کو کیش کرانا علماء کے خلاف اور اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے اس واقعے کو کیش کرا کے اس قسم کی تحریر عوام میں شائع کرنا کہ علماء پھر اس کے جواب دینے پر مجبور ہوں, یہ کتنی درندگی کا کام ہے, یہ کتنا بے موقع ایک کام ہے. کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پوری قوم اس بچی کے غم میں اور اس کے لواحقین کے غم میں شریک ہے, اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو چوک پہ جو ہے نا سزا دی جائے, کھلے عام اس کو قتل کیا جائے, جو بھی اس کا مجرم ہو عبرتناک کھلے عام سزا دی جائے. تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ قوم کا ساتھ دیتے, آپ علماء کا ساتھ دیتے, فقہا کا ساتھ دیتے, جو بھی ملک میں ہر طبقہ اس پہ غمزدہ ہے. تو آپ بجائے ان کا ساتھ دینے کے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے تحریری کہ اگر شرعی عدالت ہوتی اور وہ جج ہوتا اور وہ یوں ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی ایک بد اخلاقی کی بات ہے کہ آپ قوم کی توجہ اس طرف لے جا رہے ہیں اس موقع پر. اور آپ کی جو ایک جیسے وہ جنسی درندہ تھا, اس نے یہ فرق نہیں کیا اپنی حیوانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کہ لڑکی بالغ ہے یا نابالغ, میں اس کو بالرضا زنا کر رہا ہوں یا اس کو جبرن میں اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں. جیسے اس نے یہ فرق کیوں نہیں کیا کہ وہ شہوت میں حد سے تجاوز کر چکا تھا, شہوانی درندگی اس پہ سوار ہو چکی تھی. بیائی ہی اس تحریر کے محرر پر جو ہے نا علماء کی دشمنی اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ یہ موقع بھی تلاش نہیں کر رہے کہ کس موقع پر مجھے اس تحریر کو عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا. بے موقع انہوں نے اپنی ایک علماء سے دشمنی اور فقہائے کرام سے دشمنی بے موقع پوری کرنے کا ان کو ایک یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو عوام میں شائع کیا ہے, جو بالکل اس چیز کا موقع نہیں تھا. کیونکہ ہمیں تو اس موضوع پر بھی بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ اب ہم شرعی عدالت فرض کریں اور اس میں ایک قاضی کو فرض کریں اور اس قسم کے ڈرامہ جو ہے نا ایک رچا کے, اور کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں, اس قسم کی فلم بھی بنا سکتے ہیں یہ فیوچر میں کہ وہ ایک مولوی صاحب کو بٹھا دیں داڑھی والا لا کے اور وہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی بحث شروع کر دیں اور 4 گواہوں کی بحث شروع کر دیں اور اس طرح فقہا کا مذاق اڑائیں. تو میں ان حضرات کو مشورہ دوں گا کہ آپ فقہ کا پورا مطالعہ کریں, آپ آئیں ہمارے پاس مدارس میں بیٹھ کے پڑھیں, ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ.
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرعی عدالت کیا ہوتی ہے. اور جب شرعی عدالتیں صدیوں سے اسلام میں چلی آ رہی ہیں, جو اب تک آتی رہی ہیں, ان عدالت وہ جب تک پورے طور پہ نافذ تھیں اور بھرپور طریقے سے فعال تھیں, اس وقت ملک میں کیا ہوتا تھا, جرائم کا ریشو کیا تھا, اور جب سے شرعی عدالتوں کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے اس وقت یہ جرائم کا ریشو کس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مدارس میں انشاءاللہ بیٹھ کے پڑھیں گے, باقاعدہ علماء کے سامنے دوزانوں بیٹھیں گے اور صحیح طرح سے علم حاصل کریں گے, تو ان سے انشاءاللہ اس قسم کی بے اعتدالیاں نہیں ہوں گی. مفتی حسین صاحب کا آرگومنٹ. جی, مجھے تو یہ اعتراض سن کر بہت تعجب ہوا کہ ابھی تک تو اسلامی سزاؤں پر یہ اشکال تھا کہ اس میں ایک وحشت ہے, ایک درندگی ہے, ایک سختی ہے, اور اب یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہلکی سزائیں ہے, اس سے زیادہ سخت سزائیں ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا مقصد اعتراض نہیں ہے, مقصد شریعت کا مذاق اڑانا ہے. اگر اس طرف سے اڑے مذاق تو بھی اڑانا ہے, اس طرف سے اڑے تو بھی اڑانا ہے. دوسرے اصولی بات یہ ہے کہ ان کو شریعت نظر آئی اور چاروں فقہ نظر آئی, لیکن ان کو اپنی فقہ نظر نہیں آئی. ان کی فقہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جس نے تحریر لکھی ہے اس کی فقہ ہے اقوام متحدہ کا چارٹر. اقوام متحدہ کا چارٹر یہ 30 دفعات پر مشتمل ہے, اور اس صاحب کو اگر پتہ نہیں ہے تو آج جا کر اس کو پڑھے. اس میں دفعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مجرم کو کوئی ایسی سزا نہیں دی جا سکتی جس میں اس کی تذلیل ہو, اور جتنی بھی شرعی سزائیں ہیں اس پر اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی روح سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شرعی سزاؤں میں چونکہ مجرم کی تذلیل ہے کہ اس کو اگر کوڑے لگائے جا رہا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کے لوگوں کے سامنے کوڑے لگائے جائے. کسی کو سزائے موت دینا ہے تو اس میں بھی اس کی تذلیل ہے. اس لیے آج کل جو پھانسی دی جاتی ہے وہ صبح کے وقت دی جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو, اور وہاں صرف 5 آدمی حاضر ہوتے تاکہ اس کی تذلیل نہ ہو. تو یہ سارا جو پریشر ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے اقوام متحدہ کے اس اصول اور چارٹر کی روح سے, تو ان سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا جتنی بھی پوری تفصیل ہے یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف بھی ہے, تو اس کے خلاف آپ کیوں ایسی تحریر نہیں لکھتے کہ پوری دنیا کے لوگ جس دفعہ کی وجہ سے اسلامی سزاؤں کو مورد اعتراض ٹھہراتا ہے اس دفعہ میں یہ بات ہے کہ ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس میں مجرم کی تذلیل ہو. تو ایسا سیناریو اس نے اقوام متحدہ کے اصول کی روح سے کیوں نہیں بنایا کہ مجرم آیا جا رہا ہے, اس کا استقبال بھی ہوتا ہے, انسانیت کا احترام بھی پیش نظر ہے, اس کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, پھر ادب احترام سے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت اس کو نہیں دینی اس لیے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, اس کو کوڑے سر عام نہیں لگانے اس لیے کہ انسانیت کی تذلیل ہے, اس کو کوئی اور سزا نہیں دینی اس لیے کہ انسانیت کی تذلیل ہے, باعزت اس کو جیل میں رکھا جائے چند سالوں کے لیے. اقوام متحدہ کے اصول سے تو اس مجرم کا یہ سزا بنتا ہے, تو آپ اقوام متحدہ کے رولز اور اصول پر کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا کیوں نہیں اڑانا آپ نے؟ پتہ چلا کہ آپ شریعت کے دشمن ہے, اگر اس طرف سے بات چلے تو بھی اور اس طرف سے بات چلے تو بھی. مقصد حق کا اظہار نہیں ہے, مقصد انسانی جذبات کا بھی اظہار نہیں ہے, مقصد شریعت کے خلاف عناد کا اظہار ہے, وہ جس بھی طریقے سے ہو. جزاک اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب جی, انہوں نے یہ بھی ایک ڈرامے میں, یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ڈرامہ بنانے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیتے, کسی معروف ڈرامہ نگار سے, کہ جب ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایسی اسٹوری نہیں گھڑی جاتی جس میں وہ خود ڈرامہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اگر مالکی ہو تو پھر قاضی پوچھے گا کہ بچی مالکی ہے یا حنفی ہے, اگر حنفی ہے تو یہ سزا ہے, مالکی ہے تو یہ مذاق اڑانے کے لیے نا فقہ کا. تو قاضی یا تو مجتہد ہوتا ہے یا وہ مقلد ہوتا ہے. مجتہد ہے تو وہ اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں, مقلد ہے تو وہ کسی ایک فقہ کو فالو کرتا ہے. وہ یہ تھوڑی کرتا ہے کہ یہ والی سزا یہ اصول فقہ حنفی سے لے لو, یہ اصول فقہ حنبلی سے لے لو, یہ اصول فلاں سے لے لو, ایک مرکب بنا کے پیش کر دے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہا ہے کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ پھر جو ہے نا اگر زنا ثابت ہو بھی جائے تو کوڑے مارو اور اعتدال سے مارو اس کو. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر بالفرض یعنی زنا ثابت ہو جائے کسی پر, یہ والا کیس تو زنا کا نہیں ہے, یعنی یہ تو پورا ملا کے دیکھا جائے نا, تو یہ تو تعزیر کا کیس میں جاتی ہے یہ بات. اگر عام حالات میں کسی پر زنا ثابت ہو جائے تو کیا اعتدال سے کوڑے نہیں مارے جائیں گے؟ تو یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح مارے جائیں کوڑے اس کو؟ ہدایہ میں لکھا ہے لِأَنَّ الْحَدَّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ, اتنا نہ مارا جائے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے. تو یعنی اس تحریر میں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ اعتدال سے کوڑے مارے جائیں یہ غلط لکھا ہے؟ تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بہت زور سے مارنے چاہیے کہ اس کی کھال ادھڑ جائے زانی کی, یا اتنے ہلکے مارے جائیں کہ اس کو گدگدیاں ہونا شروع ہو جائیں؟ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی ہوتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ پورا انہوں نے فلسفہ ہی ایک غلط بنیاد پہ گھڑا ہے, اور اگر
زانی کی سزا کسی کو دی جائے تو اس میں بھی جو ہدایہ کی عبارت ہے کہ اعتدال سے کوڑے مارے جائیں گے تو وہ سزا بھی بالکل درست ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہے تو پھر صحیح سزا کیا ہونی چاہیے. اور وہی بات اصل میں تو یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر انہوں نے اپنی اسلام دشمنی اور فقہا اور علماء سے دشمنی کو, اور حیرت اس پر ہے کہ یہ دشمنی اسلام سے ہے مگر اس پہ قرآن اور سنت کا لیبل لگایا جاتا ہے. جزاکم اللہ جی مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی محمد حسین صاحب. ناظرین کرام, بہت ہماری جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے جو اس طرح کی فرقہ واریت کی جو بات ہوتی ہے, جو بھی اس طرح کی اختلافی ایشوز ہوتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے, ان سے احتراز برتتے ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے مس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت یہ جو سانحہ ہے یہ کسی ایک گھر کا سانحہ نہیں ہے, یہ امین انصاری صاحب کی بچی کا سانحہ نہیں ہے, یہ ایک امت کی بیٹی کا سانحہ ہے. اس پر پوری امت غمزدہ ہے. اور جس طرح سے ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ گھوم پھر کے پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, تین آپ کی زندگی کے, ہماری زندگی کے تین بنیادی سفر ہیں. وہ تینوں سفر شروع ہوتے ہیں یا ان کے اختتام ہوتا ہے ان علماء کے بغیر. وہ نہ تو شروع ہو سکتے ہیں نہ ختم ہو سکتے ہیں. ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں, سب سے پہلا سفر ہوتا ہے ہمارا اس زندگی کو شروع کرنے کا. اس وقت جب ایک اذان کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے کان میں ایک اذان دینی ہے, تو مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے. آپ بھی ڈھونڈتے ہیں, میں بھی ڈھونڈتا ہوں. اس کے بعد جب ہم ایک اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, ایک مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے. آپ بھی ڈھونڈتے ہیں, میں بھی ڈھونڈتا ہوں. جب ہم مرتے ہیں, آخرت کا سفر شروع کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے. اس میں کوئی لبرل اور سیکولر اور کسی مولوی کی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان کو یہ تینوں سفر کرنے ہیں. اس وقت بھی ہم کسی مولوی کو ڈھونڈتے ہیں. یہ مولوی ہیں, ان کا مقصد کاروبار نہیں ہے, ان کا مقصد ریٹنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ ہر وقفے میں کنگیاں نہیں کرتے, فیشن نہیں کرتے. یہ کوئی ایک ایشو پر آ کر اس کے اوپر ریٹنگ لے کر اور پھر اپنی دنیا میں مگن نہیں ہو جاتے. ناظرین, میں آج دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر کہ ایک صاحب وہ بلیک کرتا پہن کر علماء پہ تنقید کر رہے تھے اس ایشو کو لے کر. ساتھ کچھ خواتین کو بٹھا کر ان کے آنسو وہ بہہ رہے تھے. ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ عام دنوں میں قوم کی بچیوں کو نچاتے ہیں, قوم کی بچیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے اس طرح کے واقعات کو جنم دینے کے لیے. اور اگر آپ اس امین انصاری سے, اس زینب کے والد کے سامنے ان پروگرام کو, اپنے اسی شو کو دکھا دیں, اس کی آنکھوں کے سامنے اس اسکرین کو کھڑا کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ بھی اپنی آنکھیں غیرت سے سائڈ پہ کر لے گا. آپ جس سے اظہار یکجہتی کے لیے اس اسٹیج کو استعمال کر رہے ہیں اور علماء کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان اہم ایشوز کو سیاست کے لیے, اپنی ریٹنگ کے لیے, اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنے سے ہمیں بچائے. یہی دعا ہے. اور اگر کوئی تلخ لفظ ہو, میری انتظامیہ, ہماری جو پالیسی ہے اس کے خلاف, میں اپنی انتظامیہ سے معذرت چاہتا ہوں, اپنے ناظرین و سامعین سے بھی معذرت چاہتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب سے